مجھے بہت نیند آ رہی ہے، ایک کوالا نے انگڑائی لیتے ہوئے دوسرے سے کہا۔ ہاں سو جاؤ، میں بھی سو رہا ہوں، پھر اٹھ کر کھانا کھائیں گے، دوسرے کوالا نے جمائی لیتے ہوئے کہا۔ ابھی انہیں بیٹھے ہوئے اور اونگتے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ اچانک دور سے شور شرابے کی آوازیں آنے لگی۔ وہ دونوں ایک دم بیدار ہو گئے اور سوالیہ نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ یہ کیسی آوازیں ہیں؟ ایک کوالا نے دوسرے سے پوچھا۔ پتہ نہیں، چلو نیچے اتر کر دیکھتے ہیں، دوسرے نے جواب دیا۔ وہ دونوں درخت سے نیچے اتر گئے اور آگے بڑھنے لگے۔ جیسے ہی تھوڑی دور گئے تو ایک دل دہلا دینے والا منظر ان کے سامنے تھا۔ آسمان نارنجی رنگ کا ہو چکا تھا، ہر طرف دھواں ہی دھواں تھا اور سب جانور افراتفری میں ادھر سے ادھر بھاگ رہے تھے۔ آگ آگ، بھاگو جلدی! کوئی جانور ان کے قریب سے یہ کہتا ہوا بھاگ نکلا۔ کیا آگ لگ گئی؟ مگر کیسے؟ ایک کوالا کے منہ سے مارے خوف کے بے ربط الفاظ نکلے۔ بھاگو جلدی، بھاگو جلدی کرو! دوسرا کوالا اپنے ساتھی کو کھینچتا ہوا بھاگنے لگا۔ اچانک آگ کا ایک بھڑکتا ہوا شعلہ ان کی طرف لپکا۔ وہ دونوں بری طرح سٹپٹا گئے اور جان بچانے کے لیے اندھا دھند بھاگنے لگے۔ وہ اپنی دانش میں بہت تیز بھاگ رہے تھے، مگر ہائے ری قسمت، وہ شعلہ ان سے زیادہ تیز رفتار نکلا اور دونوں کو آ دبوچا اور دونوں کالا کے ہاتھوں اور پیروں کو جلا ڈالا۔ دونوں کی چیخیں نکل گئیں۔ آن کی آن میں اس تباہ کن آگ نے پورے جنگل کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ دونوں معصوم کالا اب بہت ہی سہم گئے تھے۔ کہیں سے جانوروں کے رونے اور چیخنے کا شور سنائی دے رہا تھا اور کہیں سے لکڑیوں کے چٹکنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ کہیں درختوں کے پتے اور جھاڑیاں جھلس رہی تھی اور جل جل کر گرتے ہوئے قداور درختوں نے تو دونوں معصوم کالا کو شدید خوفزدہ کر دیا تھا۔ امی امی کہاں ہیں آپ؟ ہمیں بہت ڈر لگ رہا ہے، پلیز ہمارے پاس آ جائیں۔ ایک کوالا نے روتے ہوئے اپنی ماں کو آواز دی۔ ابو ابو، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ پلیز ہمیں بچا لیں۔ دوسرا کوالا بھی مدد کے لیے اپنے باپ کو پکارنے لگا، مگر کوئی نہ آیا۔ نہ جانے ان کے والدین کہاں تھے، کہیں دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے کئی کوالا اور دوسرے جانور جل کر ختم ہو گئے۔ وہ دونوں معصوم کوالا ڈرے سہمے بھاگتے رہے اور شدید خوف میں مبتلا رہے۔ جان تو سب کو پیاری ہوتی ہے، آخر ایسی خوفناک آگ انہوں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ دونوں کوالا زور زور سے رونے لگے اور اپنی ماں باپ کو یاد کرنے لگے اور ساتھ ہی ساتھ آسمان کی طرف منہ کر کے دعائیں کرنے لگے۔ آگ ایک درخت سے دوسرے درخت تک تیزی سے پھیلتی رہی۔ شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے۔ دونوں ننھے کوالا امید و بہم کی کیفیت میں خوف و ہراس کا شکار ہو کر بیٹھے تھے کہ اچانک انہوں نے کچھ انسانوں کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ ارے وہ دیکھو، کچھ لوگ ہماری طرف آ رہے ہیں، ایک کوالا نے دوسرے سے کہا۔ یہ لوگ کیوں آ رہے ہیں؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، دوسرے کوالا کے لہجے میں خوف تھا۔ دونوں کوالا بچے اتنے سہمے ہوئے تھے کہ لوگوں کو اپنے قریب آتا دیکھ کر دوبارہ رونے لگے۔ اتنے میں وہ لوگ ان کے نزدیک پہنچ گئے۔ کچھ لوگوں نے کافی جانوروں کو آگ میں سے نکالا، کسی نے کپڑے ڈال کر بچایا تو کوئی پانی کا چھڑکاؤ کر رہا تھا۔ ان دونوں کو بھی کسی نے بہت پیار سے اپنی گود میں اٹھا لیا اور جنگل سے باہر لے گئے۔ باہر بہت سی گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں۔ ان لوگوں کی گود میں جا کر بچوں کا ڈر خوف جاتا رہا اور وہ پرسکون ہو گئے، جیسے کسی پناہ گاہ میں آ گئے ہوں۔ پھر ان لوگوں نے دونوں کوالا کے زخموں پر مرہم لگایا، انہیں پانی پلایا اور دوائیں بھی دی۔ یہی عمل باقی تمام جانوروں کے ساتھ کیا گیا۔ دونوں کوالا مارے تشکر کے ان لوگوں سے لپٹ گئے جیسا کہ ان کے شکریہ ادا کر رہے ہوں۔ پھر ان دونوں کوالا اور دوسرے جانوروں کو گاڑی میں بٹھانے کے بعد کچھ لوگ پھر سے جنگل کی طرف چلے گئے اور کچھ وہیں موجود رہے۔ یہ لوگ ہمیں بچانے کے لیے آئے ہیں، ایک کوالا نے دل میں سوچا۔ شکر ہے اللہ ہم بچ گئے۔ دوسرے کوالا نے بھی دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر بہت سارے لوگ ایک ساتھ آتے دکھائی دیے۔ جب وہ ایک ساتھ ایک جگہ جمع ہو گئے تو انہوں نے قطاریں بنا لی اور پھر زمین پر جھک گئے۔ ارے کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ دونوں کوالا حیران اور پریشان ہو کر سوچے جا رہے تھے۔ پھر انہوں نے لوگوں کو آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتے دیکھا۔ اچھا، یہ لوگ دعا مانگ رہے ہیں،
ایک کوالا نے دل ہی دل میں سوچا اور پھر دعا قبول ہو گئی۔ موسم بدلا اور بارش ہونے لگی۔ یہ مسلمان تھے جو بارش کے لیے اپنے رب کے حضور نماز استسقا پڑھ رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں سن لیں۔ نماز استسقا بارش کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ جنگل کی آگ اب صرف اور صرف بارش سے ہی رک سکتی تھی۔ اس نماز میں مسلمانوں کے ساتھ یہودی اور عیسائی بھی شامل ہو گئے تھے کہ اب دعا کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ بے شک انسانوں کے پاس تمام تر سہولیات اور ٹیکنالوجی موجود ہیں، مگر کبھی کبھی ایسی ناگہانی آفت آ جاتی ہے کہ انسان بے بس ہو جاتا ہے اور سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اب بھی مسلسل بارشوں کی ضرورت ہے تاکہ جنگل کی آگ مکمل طور پر بجھ جائے، اس لیے دعاؤں کی بہت ضرورت ہے۔ آئیے ہم سب بھی مل کر اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان معصوم جانوروں پر رحم کرے اور جنگل کی آگ بجھ جائے۔ آمین۔